اور ترقی ترقی ترقی، پتہ نہیں کس ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آخر ترقی کس لیے؟ دنیا چاہیے، مال و متاع چاہیے، بس چاہیے۔ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا مال اور دولت ہو، ہر کوئی گین کرنا چاہتا ہے، بس فزیکل گین۔ روحانی ایمانی ترقی یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ بہت جلد آپ کے دل کو غنی کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا مال اور دولت ہو، غنی کا مطلب امیر آدمی۔ آج ایک دوڑ چل پڑی ہے، ہر کوئی گین کرنا چاہتا ہے، بس فزیکل گین، فزیکل میٹرز کی گین چاہیے۔ کوئی اس کے چکر میں سکون برباد کر رہا، کوئی ایمان کو بیچ رہا، کوئی دھیرے دھیرے اپنے اخلاق کو ختم کر رہا۔ بس چاہیے، دنیا چاہیے، مال و متاع چاہیے۔ میں یہی کہوں گا کہ فزیکل میٹر کا گین چاہیے۔ اخلاقی، روحانی، ایمانی ترقی یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ ایسا ہو رہا 10 سال 15 سال 20 سال پہلے جہاں تھے، ذہنی طور پر وہی ہیں، روحانی طور پر بھی وہی ہیں، ایمانی طور پر وہی ہیں۔ عمل تو اللہ اکبر پہلے کچھ زیادہ تھا، آج تو اور کم ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی حالت میں، بغیر شادی شدہ کی حالت میں، یا ابھی ان ایمپلائڈ کے وقت میں جتنا عمل تھا، رزق ملنے کے بعد اور شادی کی نعمت کے بعد، اولاد کی نعمت کے بعد اعمال میں کمی۔ لیکن ایک چیز میں گین ہو رہا ہے، مال میں گین، پیسوں میں گین، اور ترقی، پتہ نہیں کس ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آخر ترقی کس لیے؟ اور اپنے آپ کو ترقی کے نام پہ اتنے گھنٹے کھپائے رکھنا، نہ ایمان کی محنت کے لیے وقت، نہ عمل کے لیے وقت، نہ نمازوں کے لیے وقت، نہ خیر خواہی کے لیے وقت، نہ ہی ذکر اذکار کے لیے وقت، نہ اپنی صحت کے لیے وقت۔ ترقی، اس ترقی سے آخر پانا کیا چاہتے ہیں؟ اس ترقی سے پانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہی کچھ ملے گا جو ہمارے باپ داداؤں کو ملا تھا، ان سے پہلے کے پڑ داداؤں کو ملا تھا، یا 5-6 پشت پہلے والوں کو جو ملا تھا، وہی ملنا ہے تو اتنی محنت کیوں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پانی پیا، ہم بھی پانی ہی پئیں گے۔ انہوں نے چاول کھائے، ہم بھی چاول کھائیں گے۔ انہوں نے گیہوں کا ہی کھایا، ہم بھی گیہوں کا کھائیں گے۔ انہوں نے جوار کھائی، ہم بھی جوار کھائیں گے۔ انہوں نے کپڑے پہنے، ہم بھی کپڑے ہی پہنیں گے۔ ہم سونا چاندی نہیں کھا سکتے، ہم کیمیکلز نہیں نہا سکتے، ہم اوڑھنے کے لیے دھات نہیں اوڑھ سکتے، یعنی کہ منرلز نہیں اوڑھ سکتے۔ تو پھر ترقی کس چیز کی طرف؟ آخر ہم کنزیوم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہی کچھ سب کچھ انہیں 4 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی محنت سے ملا تھا۔ تو آج کل بچے صبح 6 بجے سے لے کر کے واپس اسکول سے آنے تک ٹیوشننگ، پھر ہوم ورک، پھر گویا کہ ان کا 24 گھنٹے کا شیڈول اتنا ٹائٹ کہ پوری ایجوکیشن، یعنی کہ 24 سال تک ماسٹر ڈگری کے وقت تک ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اور اس ریس میں ماں کے پاس بھی وقت نہیں، اس ریس میں باپ کے پاس بھی وقت نہیں، اس ریس میں پورے خاندان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اور حاصل کیا ہو رہا ہے؟ وہی کھائیں گے جو چاول باپ دادا نے کھایا تھا، وہی نہائیں گے پانی اور وہی پانی پئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس جسم کے لیے جو چیز کنزیوم کرنا ہے وہ پہلے سے طے کر کے رکھا ہے۔ اب کتنی بھی ترقی کر لو، آپ وہی کچھ استعمال اور کنزیوم کر کے آئیں گے جو پہلے والوں کو ملا تھا۔ بس آنکھ کا دھوکہ ہے کہ میری دیوار پہ ٹائلز ہے، میری دیوار پہ سونا ہے، میرے ہاتھ میں چاندی ہے، یا میرے ہاتھ میں ڈائمنڈ ہے، میرے ہاتھ میں پلیٹینم ہے، جو کہ وہ میرے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا،
جسم کے اندر جو جا کر کے جو چیز مجھے فائدہ پہنچانی ہے وہ آرگینک چیز پہلے والوں کو بھی وہی میسر آئی، آپ کو بھی وہی میسر آئے گی۔ پہلے والوں نے وہی کنزیوم کیا، آپ بھی وہی کنزیوم کریں گے۔ پہلے والوں نے جو پہنا کپڑا جسم سے وہی پہنیں گے۔ اس کے بعد کی چیزیں یہ سب کچھ ایک وہم ہے، ترقی کے نام پہ اپنے آپ کا سکون برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس حد تک ترقی جائز ہے جب تک کہ ایمان نہ ٹوٹے، جب تک اعمال نہ چھوٹیں، جب تک ذکر کے لیے وقت ملے، جب تک اگلی نسل کو ایمان بچا کر رکھنے میں ہم وقت دے سکیں اور گمراہ نہ ہو سکیں، اس وقت تک ترقی الحمدللہ قابل قبول ہے۔ ترقی کے نام پر گمراہی، ترقی کے نام پر عمل کو چھوڑنا، ترقی کے نام پر ذکر و اذکار سے دامن چھڑا لینے کا وقت آنے لگے تو سمجھ لیجئے یہ ترقی نہیں ہے، یہ زوال ہے، اعمال کا زوال ہے، ایمان کا زوال ہے، یہ اذکار کا زوال ہے، یعنی کہ سکون کو کھونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں لوگ اتنے ڈپریشنز میں نہیں تھے جتنے آج ڈپریشن کا شکار ہیں، اتنے بے سکونی کی حالت کبھی نہیں تھی، آج ترقی کے باوجود بھی بے سکونی کی حالت ہے۔ چلتے چلتے دور میں اور زیادہ اینزیولائٹکس یعنی کہ ٹینشن کی گولیاں، دوائیاں، کاؤنسلنگ کے سنٹرز اور زیادہ ہو رہے ہیں، ایڈکشن کے کیس اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری ترقی نہیں، یہ اصل ترقی ہم چاہتے ہیں۔ تو بس میری بات بہت لمبی ہو گئی، میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ ہجوم کدھر جا رہا ہے ادھر مت جائیے، سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ مت کیجیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم چند ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں تنہائی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، ہم ایمان کی طرف رہیں گے، اذکار کی طرف رہیں گے، اصل اخلاق کی طرف رہیں گے، صحیح ترقی کی طرف رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔